بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 79 صفحہ نمبر 400 کی عبارت لہو اعتبار الاول بالثانی یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قدم بقدم آسانیاں پیدا فرمائے، ان اسباق کو سبق در سبق سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اب کتاب سے عبارت شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمد و آلہ۔ لہو اعتبار الاول بالثانی اذ ہما فی حکم طلاق کشیء واحد ولنا ان صحة الکلام بآلیۃ المتکلم الا ان الملک یشترط حالۃ التعلیق لیصیر الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال فیصح الیمین وعند تمام الشرط لینزل الجزاء لأنه لا ينزل إلا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله ووزمته وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثا فطلقها ثنتين وتزوج زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله تعالى هي طالق ما بقي هي طالق ما بقي من الطلقات وقول زفر رحمه الله تعالى وأصله أن زوج ثاني يهدم ما دون ثلاث عندهما فتعود إليه بثلاث وعند محمد وزفر رحمه الله تعالى لا يهدم ما دون ثلاث فتعود إليهم بما بقي وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى وإن قال لها إن دخلت دار فأنت طالق ثلاثا قال ثم قال أنت طالق ثلاثا فتزوج غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء وقال زفر رحمه الله تعالى يقع ثلاث لأن الجزاء ثلاث مطلق لا طلاق اللفظ لإطلاق اللفظ وقد بقي احتمال وقوعها فبقي اليمين ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين بخلاف ما إذا أبانها لأن الجزاء باق لبقاء محله ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختنان طلقت ثلاثا وإن لبس ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد وجه ظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق إلا أن الحد لا يجب لشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود وإذا لم يجب الحد وجب العقر إذ الوتي لا يخلو عن أحدهما ولو كان الطلاق رجعيا يسير مراجعا باللباس عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله لوجود المساس ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود الجماع
یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلی شرط غیر ملک میں اور دوسری ملکیت میں پائی گئی. فلا یقع او وجد الاول فی غیر الملک، پہلی شرط ملکیت کے علاوہ میں پائی گئی غیر ملک میں، وثانی فی الملک، اور دوسری ملکیت میں پائی گئی، اور دوسری شرط ملکیت میں پائی گئی. وہی مسئلۃ الکتاب، اور کتاب بالخلافیت فی، اور یہ جو ہے کیونکہ جزا غیر ملک میں نہیں اترتی اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بہرحال وہ مسئلۃ الکتاب، اور یہ کتاب کا مسئلہ ہے، اور یہی کتاب کا مسئلہ ہے، اور مختلف فی ہے، یہی کتاب کا مسئلہ مختلف فی ہے، یعنی اس میں ہمارے اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. لہو لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے پر پہلے کا قیاس ہے. دوسرے پر پہلے کا کیا ہے؟ قیاس ہے. اعتبار الاول بالثانی، پہلے کا دوسرے پر کیا ہے؟ قیاس ہے. کیوں؟ اذ ہما فی حکم طلاق شیء واحد، کیونکہ حکم طلاق میں دونوں شے واحد کی طرح ہیں، حکم طلاق میں دونوں شے واحد کی طرح ہیں. امام ظفر کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے، یعنی وہ کہتے ہیں شرط اول کو شرط ثانی پر قیاس کرتے ہیں. شرط اول کو شرط ثانی پر قیاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط ثانی غیر ملک میں پائی گئی تو جزا واقع نہیں ہوگی، جزا واقع نہیں ہوگی. اور شرط لہذا اسی طرح اگر شرط اول بھی غیر ملک میں پائے گی تو بھی جزا کا ثبوت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب ایک میں ملکیت شرط ہے تو دوسری میں بھی ملکیت شرط ہے، دوسری میں بھی ملکیت کیا ہے؟ شرط ہے. دوسری میں بھی ملکیت شرط ہے. جب ایک میں ملکیت شرط تو پھر دوسری میں بھی ملکیت کیا ہے؟ شرط ہے. ولنا سے ہماری دلیل یعنی احناف کی دلیل شروع ہو رہی ہے. تو شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے ابو عمر اور ابو یوسف سے بات کی تو تمہیں طلاق ہے. پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی، وہ بائنہ ہوگی، عدت پوری ہوگی. پھر اس نے ابو عمر سے بات کی، اس کے بعد شوہر نے اسے نکاح کر لیا. پھر بیوی نے ابو یوسف سے بات کر لی، تو پہلی طلاق، ایک طلاق کے ساتھ بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. فرماتے ہیں کہ ایک بھی طلاق، امام ظفر فرماتے ہیں ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اس مسئلے کی اصل میں صورتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ مسئلہ چند صورتوں پر مشتمل ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ چند صورتوں پر مشتمل ہے، جو کہ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہاں سے اب اسی اختلاف کے بارے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارا اختلاف بیان ہو رہا ہے، ہمارا اختلاف بیان ہو رہا ہے. تو لنا سے ہماری دلیل دینا چاہتے ہیں. ہمارا مذہب تو بیان ہو گیا، اوپر سن لیا آپ نے کہ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرَ وَأَبَا يُوسُفَ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا عَمْرَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا يُوسُفَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُولَى. یہ ہمارا مذہب ہے. اب ہمارے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّ صِحَّةَ الْكَلَامِ بِأَهْلِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ، کہ کلام کی صحت متکلم کی اہلیت کی وجہ سے ہے. کلام کی صحت یعنی کلام کا درست ہونا یہ متکلم کی اہلیت کی وجہ سے ہے. إِلَّا أَنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَةُ التَّعْلِيقِ، البتہ حالت تعلیق میں ملکیت مشروط کر دی جاتی ہے. حالت تعلیق معلق کرنے کی صورت میں، طلاق کو معلق کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے
کہ ملکیت مشروط کر دی جاتی ہے، کیوں؟ لیصیر الجزا غالب الوجود، تاکہ استحساب حال کی وجہ سے جزا غالب الوجود ہو جاوے اور یمین بھی درست ہو جائے، اور یمین بھی کیا ہو جائے؟ یمین بھی درست ہو جائے۔ اور یمین بھی درست ہو جائے، اور شرط پوری ہونے کے وقت فیصح الیمین، یمین درست ہو جائے، وعند تمام شرط لینزل الجزا، اور شرط پوری ہونے کے وقت جزا اتر جائے، یعنی ثابت ہو جائے۔ ینزل اتر جائے بمعنی یثبت، ثابت ہو جائے، کیوں کہ جزا ملکیت ہی میں اترتی ہے۔ لأن الجزاء لا ينزل الا في الملک، اس لیے کہ جزا نہیں اترتی مگر ملکیت میں، یعنی ثابت نہیں ہوتی مگر ملکیت میں۔ ایک چیز ملکیت میں نہیں تو اس میں شرط اور جزا لگانے کا فائدہ کیا؟ اور شرط لگا بھی دی تو جزا کیسے واقع ہوگی؟ جزا واقع ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہوں۔ کس میں ہوں؟ ملکیت میں ہوں۔ وفیما بین ذلک الحال حال وقاء الیمین، اور یہاں کیا ہے کہ اور ان کے مابین کی حالت بقائے یمین کی حالت ہے، اور ان کے مابین کی جو حالت ہے وہ کس کی حالت ہے؟ بقائے یمین کی حالت ہے، بقائے یمین کی حالت ہے۔ اس لیے فیستغنی عن قیام الملک اذ بقاؤہ بمحل ووزمہ، اس لیے یمین قیام ملک سے مستغنی ہوگی، اس لیے یمین کیا ہوگی؟ قیام ملک سے مستغنی ہوگی، کیونکہ یمین کی بقا اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے، یمین کی بقا اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یمین کی بقا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے، اور محل حالف کا ذمہ ہے۔ محل کیا ہے؟ حالف کا ذمہ ہے۔ یہ جو احناف کی دلیل کے بارے میں سنا، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جناب والا کلام کی صحت، یعنی کلام کے صحیح ہونے کا دار و مدار متکلم کی اہلیت اور اس کی قابلیت پر ہوتا ہے کہ وہ کلام کے صحیح کرنے کا اہل اور قابل ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ شوہر عاقل، بالغ اور کلام کے تصرف کرنے کا اہل ہے، اس لیے اس کی طرف معلق کردہ مذکورہ یمین درست ہے۔ شوہر کی طرف معلق کردہ مذکورہ یمین کیا ہے؟ درست ہے، مذکورہ یمین درست ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب شوہر کا مذکورہ کلام درست ہے اور یمین کے لیے کافی ہے تو تعلیق کرنے کی حالت میں ملکیت کو کیوں پھر مشروط کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بحالت تعلیق، یعنی تعلیق معلق کرنے کی حالت میں ملکیت کو مشروط قرار دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ استصحاب حال کی وجہ سے جزا غالب الوجود ہو جائے۔ یعنی اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تعلیق کرنے کی، طلاق کو معلق کرنے کی حالت میں اگر شوہر کی ملکیت قائم و برقرار رہے گی اس عورت پر، تو اسی قیام ملکیت کو بحالت تحقیق جزا، علت اور دلیل بنا لیں گے۔ جزا ثابت ہونے کے وقت علت اور دلیل بنا لیں گے، اور اسی سے یہ سمجھ لیا جائے گا کہ جب اس وقت یعنی تعلیق کرنے کی حالت میں شوہر کی ملکیت موجود ہے تو غالب گمان یہی رہے گا کہ جزا کے ثابت ہونے کے وقت بھی تحقیق کی حالت میں اس کی یہ ملکیت باقی اور برقرار رہے گی۔ لہذا صورت مسئلہ میں شوہر کی تعلیق اور اس کی یمین درست ہے۔ شوہر کی تعلیق اور اس کی یمین کیا ہے؟ درست ہے۔ پھر بھی اگر کہ سوال کرے کوئی کہ شرط پوری ہونے کے وقت ملکیت کی بقا کیوں ضروری؟ جواب یہ ہے کہ شرط پوری ہونے کے بعد، شرط پوری ہونے کے
فوراً بعد جزا کا تحقق ہوتا ہے، وجود آتا ہے، اور تحقق جزا یعنی جزا کے وجود کے لیے، پائے جانے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ ملکیت کا ہونا، اس نے کہا اگر زید سے بات کرے گی تو طلاق والی ہے، تو اگر وہ اس سے پہلے ہی طلاق دے چکا ہو تو یہ تو جزا کے لیے ملکیت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کا مالک نہیں، ویسے ہی کہہ رہے اس کو، کیونکہ جزا غیر ملک میں واقع ہی نہیں ہوتی، وہ تو ملکیت میں واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدائے شرط یعنی شرط لگانے کی جب ابتدا کی ہے نا، اس وقت میں بھی ملکیت کی ضرورت ہے، اور شرط کے انتہا میں بھی یعنی پورا ہونے میں بھی ملکیت کی ضرورت ہے۔ البتہ ابتدا اور انتہا کے مابین کی جو حالت ہے وہ بقائے یمین کی حالت ہے، اور بقائے یمین کے لیے ملکیت کا وجود اور اس کا محل یعنی حالف کا ذمہ ضروری ہوتا ہے، اور ملکیت کی بقا اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہاں اس کا محل یعنی حالف کا ذمہ ہر آن باقی اور موجود ہے، لہذا یمین کے باقی رہنے کے لیے قیام ملک کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَالِثًا، یہ ثالثاً اصل میں ثلاثاً ہے، عبارت کو ٹھیک کر لیا جائے۔ فَطَلَّقَهَا سِنْتَيْن وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخر وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف۔ اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا ان دخلتی دار فانتی طالق ثلاثا، تو پھر اسے طلاق دے دی، یہ کہنے کے بعد اس کو کیا کر دیا، اسے 2 طلاق دے دی، اور اس بیوی نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور اس شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا، پھر یہ بیوی پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی، فدخلت الدار، اور گھر میں داخل ہوئی، تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوں گی، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جو طلاق باقی ہے وہ 1 واقع ہوگی، کیونکہ 2 تو چلی گئی، 1 طلاق جو واقع ہے وہی واقع ہوگی، ما بقیہ من الطلاقات، جو 3 طلاقوں میں سے باقی ہے، وقول ظفر، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اصلہ یعنی یہاں سے بتانا، اصلہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو طلاق باقی ہے وہ 1 واقع ہوگی، یہی امام ظفر کا کیا ہے، قول ہے، اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے، وَأَصْلُهُ أَصْلُ هَذَا الْاخْتِلَافِ، اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ان الزوج الثانی یعدم ما دون الثلاث عندهما، کہ زوج ثانی دوسرا شوہر 3 سے کم طلاق کو کل عدم کر دیتا ہے شیخین کے نزدیک۔ شیخین کا مطلب یہ ہے کہ زوج ثانی جب یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ زوج ثانی بن گیا، تو زوج ثانی جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، یہدم للواحد ما دون الثلاث، یعنی للواحد والثنتین، تو شیخین کے نزدیک زوج ثانی یہاں 3 سے کم طلاق کو کل عدم کر دیتا ہے، کہ گویا کہ ہوئی ہی نہیں، لہذا دوبارہ کیا ہوگا، فتعود الیہ الی زوج الاول، الیہ سے مراد حاضمیر کا مرجع کیا ہے، زوج الاول، بیوی پہلے شوہر کی طرف کیا ہوگی، واپس لوٹے گی، بیوی پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹے گی، بالثلاث 3 طلاق کے ساتھ، بیوی پہلے شوہر کی طرف 3 طلاق کے ساتھ واپس لوٹے گی۔ اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لا یہدم، کہ ما دون ثلاث 3 سے کم جو طلاق ہوں گی، یا 1 یا 2، یہ
کل معدوم نہیں ہوں گی، کل عدم نہیں ہوں گی اور منہدم نہیں ہوں گی، یعنی ان کی حیثیت برقرار رہے گی۔ فتعود الیہ یعنی الی زوج الاول، بیوی پہلے شوہر کی طرف لوٹے گی، ما بقیہ جو طلاق باقی ہے اس کے ساتھ، اس کو لے کر لوٹے گی۔ وسنبین من بعد، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں بیان کریں گے۔ تو شیخین کے یہاں چونکہ زوج ثانی نے زوج اول کو دی ہوئی طلاق، 2 طلاق جو دی تھی وہ کل عدم کر دیا، اس لیے اب دخول دار، گھر میں داخل ہونے کی صورت میں اس پر صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور وہ ایک طلاق سے ہی مغلظہ بائنہ نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ دَارًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، شوہر نے بیوی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوگی، ان دخلتی دار فانتی طالق، تو کیا ہے، 3 طلاق والی ہے۔ ثم قال انتی طالق ثلاثا، پھر شرط کے بغیر، یہ تو تھا ان دخلتی، ان گھر میں داخل ہونا شرط تھا، یہاں کہہ دیا انتی طالق ثلاثا، پھر کہا تو 3 طلاق والی ہے، تمہیں 3 طلاق ہے، تمہیں کیا ہے، 3 طلاق ہے، یا تو 3 طلاق والی ہے، پھر یہ کہہ دیا ٹھیک ہے انتی طالق ثلاثا، تو فتزوج غیرہ، پھر اس شوہر کے بعد دوسرے سے نکاح بھی کر لیا، دوسرے شوہر سے نکاح بھی کر لیا، غیرہ یعنی غیر الاول، غیر زوج الاول، ودخل بھی، دوسرے شوہر نے دخول بھی کر دیا۔ ثم رجعت الی الاول، پھر پہلے شوہر کی طرف واپس آ گئی، پھر وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آ گئی، فداخلت الدار، اور گھر میں داخل ہو گئی، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لم یقع شیء، کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ لأن الجزاء ثلاث مطلق، اس لیے کہ جزا میں اس نے کہا تھا نا فانتی طالق ثلاثا، تو وہ فرماتے ہیں کہ لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے جزا مطلق 3 طلاق ہے، 3 طلاق واقع ہوں گی، کیونکہ لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے اس نے کہا تھا ثلاثن، مطلق لفظ بولا تھا، تو مطلق ہونے کے مطلق 3 طلاق واقع ہوں گی، مطلق لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے جزا مطلق 3 طلاق ہے، مطلق 3 طلاق ہے۔ وقت باقی احتمال وقوعہا، اور اس کے واقع ہونے کا احتمال بھی ہے، اور اس کے واقع ہونے کا احتمال بھی برقرار ہے، لہذا احتمال برقرار ہے، فیبقی الیمین، تو یمین بھی برقرار رہے گی، یمین بھی باقی رہے گی، یمین بھی کیا رہے گی، باقی رہے گی، یمین بھی باقی رہے گی۔ فیبقی الیمین ولنا، یہاں سے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجزاء طلقات هذا الملک، کہ جزا اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، ہماری دلیل یہ کہ جزا اس ملکیت کی کیا ہے، یہ جو نئی ملکیت ملی ہے نا، اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، جزا اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، اس لیے کہ یہی دخول دار سے مانے ہے، اس لیے کہ لأن هذا تملیک، یہی ملکیت جو ہے وہ کیا ہے، دخول دار سے مانے ہے، دخول دار سے مانے ہے، رکاوٹ ہے، لأن ظاہر عدم ما یحدث، اس لیے کہ نئی ملکیت کا عدم حدوث ہی ظاہر ہے، حدوث کا مطلب پیش آنا، تو نئی ملکیت کا عدم حدوث ہی کیا ہے، ظاہر ہے، عدم حدوث ہی ظاہر ہے۔ والیمین تعقد للمنع او الحمل، اور یمین کسی کام سے روکنے یا کسی چیز پر آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے،
والیمین توقد، اور یمین جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کسی کام کو روکنے، کسی کام سے روکنے یا کسی کام پر حمل ابھارنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَا، لہذا جب جزا وہ ہے جسے ہم نے ذکر کیا، وقد فات بتنجیز سلاسل مبتل، جزا وہ ہے جسے ہم نے ذکر کیا اور حال یہ ہے کہ محلیت کو باطل کرنے والے سلاس کو فوری طور پر واقع کرنے کی وجہ سے جزا فوت ہو گئی۔ فاتح بتنجیز، لہذا وقد فات الجزا، جزا فوت ہو گئی، جزا کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی، بتنجیز السلاسل مبتل، 3 طلاقوں کو باطل کرنے والے سلاس کو فوری طور پر واقع کرنے کی وجہ سے جزا فوت ہوگی، اس لیے یمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ جزا باقی نہیں رہے گی، فلا تبقى الیمین، تو یمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ بخلاف ما اذا ابانها لان الجزا باق لبقاء المحل، برخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر بیوی کو بائنا کر دے، جب شوہر بیوی کو کیا کر دے؟ بائنا کر دے، کیونکہ اس صورت میں شوہر کے بیوی کو بائنا کرنے کی صورت میں محل کے باقی رہنے کی وجہ سے جزا باقی ہوگی، بقائے محل کی وجہ سے جزا کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ بقائے محل سے مراد بقائے ذمہ، شوہر کا ذمہ، شوہر کی ذمہ داری۔ تو یہ جو برخلاف ہے، یہاں سے لانا ہماری دلیل یہ ہے کہ جزا مطلق نہیں ہے، جزا مطلق نہیں ہے، بلکہ تعلیق شرط کے وقت، شرط کو معلق کرنے کے وقت موجود ملکیت وہ نکاح کے ساتھ مقید ہے، اور اسی ملکیت کی 3 طلاق مراد ہے، کیونکہ جزا ایسی چیز ہوتی ہے جو شرط کے پائے جانے سے وجود سے مانع ہو یا وجود شرط پر ابھارنے اور آمادہ کرنے والی ہو۔ اور ہم دیکھ رہے کہ صورت مذکورہ میں اسی ملکیت کی طلاقیں وجود شرط سے مانع بن رہی ہیں، اسی ملکیت کی طلاقیں شرط کے پائے جانے سے مانع بن رہی ہیں بعد میں، یعنی نکاح ثانی سے حاصل ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی دخل عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو ہے طلاقیں ابھی حاصل ہوئی ہیں، حاصل ہی نہیں ہوئی، نکاح ثانی کے ذریعے طلاقیں حاصل ہونی ابھی حاصل نہیں ہوئی، اور ان کا ہونا نہ ہونا فی الحال معدوم ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ معدوم چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسئلہ میں جزا اسی ملکیت کی طلاقوں کے ساتھ خاص ہوگی، مگر چونکہ وجود شرط سے پہلے ہی شوہر نے 3 طلاق فی الحال دے کر عورت کے اوپر جو ملکیت تھی اس کو ختم کر دیا، لہذا جزا کا تحقق یعنی ثابت ہونا اور اس کا تصور یعنی سوچنا معدوم ہو گیا، اور جب جزا کا تصور اور اس کے واقع ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا تو یمین بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یمین کی بقا تو شرط و جزا کی بقا پر، شرط و جزا کے باقی رہنے پر موقوف ہوتی ہے۔ لہذا جب یمین یعنی ان دخلتی دارہ ختم ہو گئی تو بیوی ایک نہیں بلکہ 1,00,000 مرتبہ گھر میں آئے جائے، داخل ہو، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور مطلقہ نہیں ہوگی۔ بخلاف سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں برخلاف اس سے پہلے مسئلے کی جو نوعیت تھی، یعنی ان دخلتی دارہ فانتی ذالک، یہاں شرط پائی جاتی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد شوہر اسے 1 یا 2 طلاق دے کر بائنا کر دے اور وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر کے دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے، تو اس صورت میں اس پر 3 طلاق واقع ہوں گی،
کیوں کہ اس صورت میں شوہر نے تعلیق کے بعد بصورت تنجیز یعنی فوری طلاق نافذ کرنے سے اسے 1 یا 2 طلاق دی تھی، اور محلیت طلاق باقی نہیں ہوئی، باطل نہیں ہوئی تھی پھر بھی، کیونکہ 1 دینے سے 2 طلاقیں باقی رہتی ہیں، 2 دینے سے 1 باقی رہتی ہے، تو لہذا محلیت طلاق باطل نہیں ہوئی تھی بلکہ باقی تھی، اور اسی محلیت کے باقی رہنے ہی کی وجہ سے وہاں جزا بھی باقی تھی، مگر صورت مسئلہ میں محلیت کے باطل ہو جانے کی وجہ سے جزا بھی باطل ہو گئی، اس لیے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذْ جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں تجھ سے جمع کر لوں، ہم بستری کروں تو تجھے 3 طلاق ہے، فَجَامَعَهَا، پھر ہم بستری کر بھی لی، پھر ہم بستری بیوی سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، فَلَمَّا، تو جب یعنی جیسے ہی التقى الختانان طلقت ثلاثا، جو ہی دونوں کے ختنے ملیں گے بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ختانات سے مراد یعنی دونوں شرمگاہیں، مرد کی اور عورت کی شرمگاہ آپس میں مل جائیں گی تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے ملیں گی تو شرط پوری ہو گئی، شرط پوری ہوتے ہی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ وَإِن لَبِسَ سَاعَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، اور اگر شوہر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا تو اس پر مہر واجب نہیں ہوگا، شوہر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا تو اس پر شوہر جمع کوئی دیر تک ٹھہر کر، یعنی جمع کی حالت میں جو ہے وہ کچھ دیر ٹھہر کر لطف اندوز ہوتا رہا تو طلاق ثلاثہ طلاق کے واقع ہونے کے بعد بھی یہ مذکورہ لبس حرام اور ناجائز ہے۔ یہ چون کہ اس نے طلاق کو معلق کیے تھے ہم بستری کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، تو اب کیا ہے، اگر شوہر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا تو اس پر مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دونوں شرمگاہوں کے آپس میں ملنے ٹچ ہونے سے ہی طلاق تو واقع ہو چکی ہے 3۔ اب اس شوہر کا صحبت کی حالت میں، دخول کی حالت میں کچھ دیر لطف اندوز ہونے کے لیے ٹھہرے رہنا یہ جائز نہیں رہا، مہر واجب نہیں ہوگا۔ اور وَإِنْ أَخْرَجَهُ، دونوں شرمگاہوں کے مل جانے کے بعد، یعنی مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانے کے بعد مرد نے اپنی شرمگاہ کو نکال لیا، ثم ادخلہ، پھر اس کو داخل کر دیا، شوہر نے اپنے اعلی تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا، ثم ادخلہ وجب علیہ المہر، اس پر مہر واجب ہو جائے گا، مہر سے مراد مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ جو ٹھہرا رہا ہے لبس، اس کی وجہ سے نہ تو اس پر کوئی جرمانہ یعنی مہر واجب ہوگا، نہ ہی کسی طرح کی کوئی حد جاری ہوگی۔ البتہ اگر ایک مرتبہ اپنی شرمگاہ کو داخل کرنے کے بعد شوہر نے اپنا اعلی تناسل بیوی کی شرمگاہ سے نکال کر دوبارہ داخل کیا تو اس صورت میں وہ حد سے تو بچ جائے گا، مگر جرمانہ سے یعنی مہر سے اس کو نجات نہیں ملے گی اور اسے عورت کا مہر مثل دینا پڑے گا، مہر مثل دینا پڑے گا۔ وَقَضَى إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ، اور اسی طرح یعنی گزشتہ مسئلے کی طرح شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی باندی سے کہا میں تو اسے جمع کر لوں تو آزاد ہے، شوہر نے بیوی سے کیا کہا کہ میں
تو باندی سے کہا اگر میں تو اسے صحبت کروں تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سے مروی ہے کہ انہوں نے پہلی صورت میں بھی مہر کو واجب کیا ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ پہلی صورت ولو قال لامرأۃ جامعۃ کیف انت طالق ثلاثا، اس صورت میں بھی انہوں نے مہر کو واجب کیا ہے، فی الفصل الاول یعنی صورت الاولی، پہلی صورت میں، تو لوجود الجماع، جماع کے بالدوام علیہ، اس لیے کہ مداومت کے ساتھ جماع کرنا پایا گیا، مداومت کے ساتھ یعنی مسلسل جماع کرنا کیا ہے؟ پایا گیا، تو اس وجہ سے مہر واجب کیا۔ البتہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حد واجب نہیں ہوگی، لا یجب الا انہ لا یجب علی الحد لاتحاد وجہ اتحاد، البتہ اس پر جو ہے اتحاد کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی۔ اتحاد کیا مطلب؟ یعنی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی ادخال من غیر اخراج، کیا اپنی شرمگاہ کو داخل تو کر دیا عورت کی شرمگاہ میں لیکن نکالا نہیں، تو ادخال غیر اخراج والی صورت میں بھی شور پر مہر مثل واجب ہوگا، کیونکہ اگرچہ اس میں از سر نو، نئے سرے سے ادخال تو نہیں پایا گیا، مگر چونکہ شور بدستور عورت پر جو ہے وہ اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتا رہا، لیٹ کر اس پر چڑھ کر لطف اندوز ہوتا رہا، اس لیے اس صورت میں بھی اسے جریمانہ اور مہر مثل کی صورت میں ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال وقوع طلاق کے بعد وہ جماع میں مشغول رہا، چونکہ طلاق تو واقع ہوگی دونوں شرمگاہوں کے آپس میں ملنے سے، تو پھر اس کے بعد اس کی صحبت کرنے کا کیا مطلب؟ تو لہذا یہ بات والا جو جماع ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ مہر کو واجب کر رہا ہے۔ الاتحاد الا انه لا يجب على الحد الاتحاد لان الجماع واحد من الاول الى الاخر وقد كان حلالا في الاول الا انه سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اشکال ہے، سوال یہ ہے کہ جب امام ابو یوسف کے یہاں پہلی صورت میں بھی شور پر مہر مثل واجب، تو جس طرح مہر مثل واجب ہے اسی طرح غیر محل اور غیر ملک میں جماع کرنے کی وجہ سے حد بھی تو واجب ہونی چاہیے، کیونکہ جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل گئی تو بیوی اس کا محل تو نہ رہی، غیر محل بن گئی، تو غیر محل میں جماع کرنا، غیر ملک نہ اس کی ملکیت تھی نہ اس کا محل جماع تھا، اس میں جماع کرنے سے اس نے کیا کر دیا کہ حد بھی تو واجب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو زنا ہے اور زنا حد کو لازم کرنے والا ہے۔ تو اس کے جواب دیتے ہیں کہ سوال تو ٹھیک ہے کہ ظاہراً شور پر حد واجب ہونی چاہیے، مگر اس کے باوجود عدم وجوب حد یعنی حد کے واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ادخال حلال لبس حرام کے ساتھ مجلس اور مقصود یعنی ایک ہی جماع سے قضاء شہوت کے حوالے سے متحد ہو گیا، یعنی دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو جب اس نے شرمگاہ کو مرد نے داخل کیا تھا تو وہ داخل کرنا حلال تھا، لیکن داخل کرنے کے بعد اب اس کو نکال لینا چاہیے تھا، وہ ٹھہرا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، تو وہ لبس یہ حرام تھا، تو حلال اور حرام ایک ہی مجلس میں اور مقصود یعنی ایک ہی جماع سے قضاء شہوت پوری کرنے کے حوالے سے دونوں متحد ہو گیا، کیونکہ دخول اس وقت ہوا جب اس کے لیے حلال تھی، لیکن دخول ہوتی وہ حرام ہو گئی، اب جتنی دیر اندر رک رہا ٹھہرا رہا تو یہ حرام ہونے کی حالت میں، تو ایک ہی مجلس ایک ہی حالت میں میاں بیوی اکٹھے اور شرمگاہ داخل، تو اس صورت میں حلال اور حرام ادخال حلال لبس حرام کے ساتھ
مجلس اور مقصود یعنی ایک ہی جمع سے شہوت پوری ہونے کی وجہ سے متحد ہو گیا، اور اس جمع اور ادخال کا ابتدائی ایسا نہ تو مہر کو واجب کرنے والا ہے اور نہ ہی حد کو واجب کرنے والا ہے، جبکہ اس کا آخری ایسا جو ہے انتہائی ایسا وہ موجب حد بھی ہے، موجب مہر مثل بھی، یعنی حد کو بھی واجب کرنے والا مہر کو بھی، اور چونکہ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے میں ضم اور ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، اور وجوب حد میں شبہ پیدا ہو گیا، اور حدود کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، حدود جو ہے شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، لہذا یہاں بھی حد ساقط ہو جاوے گی۔ الا ان الحد لا يجب لشبهة الاتحاد بالنظر الى المجلس، مجلس پر غور کرتے ہوئے اتحاد کے شبے سے حد واجب نہیں ہوتی، حد واجب نہیں ہوتی، والمقصود مجلس اور مقصود کے ایک ہونے کی وجہ سے، مقصود جمع ہے، مجلس وہ ہے جہاں ایک دوسرے پر وہ۔ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ بِالْحَدُّ، جب حد واجب نہیں ہوگی تو وجب العقر، جب حد واجب نہیں ہوگی تو پھر کیا واجب ہوگا؟ تو مہر واجب نہیں ہوگا۔ وجب العقر اذ الوطی لا یخلو عن احدہما، اس لیے کہ وطی حرام وطی ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتی، تو وجب العقر یعنی مہر تو واجب ہوگا، اس لیے کہ حد واجب نہیں ہوگی، مہر واجب ہوگا، مہر واجب ہوگا، اور جب حد جاری نہیں ہوگی تو مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ وطی حرام ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتی، وطی حرام ان میں سے کسی ایک چیز سے خالی نہیں ہوتی۔ تو ولو کان طلاق رجعیا، اتحاد وجہ ظاہر لا یجب علی حد، حد واجب نہیں ہوگی، لاتحاد حد واجب نہیں ہوگی۔ وجہ ظاہر سے بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری روایت کی دلیل یہ ہے کہ جمع ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں داخل کرنے کا نام ہے، ولا دوام للادخال، اور ادخال کے لیے دوام ثابت نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ ما اذا اخرجا، بخلاف اس صورت کے کہ جب نکالنا، مرد نے اپنی شرمگاہ کو نکالا، ثم اولجا، پھر داخل کر دیا، نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کر دیا، تو لأنہ وجد الادخال بعد الطلاق، کیونکہ اس صورت میں طلاق کے بعد ادخال پایا گیا، داخل کرنا شرمگاہ کا۔ الا ان الحد لا یجب لشبہۃ الاتحاد، مگر یہ کہ حد واجب نہیں ہوتی، البتہ مجلس اور مقصود کی طرف غور کرتے ہوئے، لا یجب ان الحد لا یجب، حد واجب نہیں ہوتی، لشبہۃ الاتحاد بالنظر الی المجلس والمقصود، مجلس اور مقصود کی طرف وہ نظر کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، شبہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اتحاد سمجھ گئے کہ ایک ہی وقت میں حلال جب شرمگاہ کو داخل کیا تو وہ حلال تھا داخل کرنا، لیکن بعد میں دیر تک اندر رکھا رہا تو اس صورت میں وہ حرام تھا، زنا تھا، تو اس لیے جو ہے اتحاد المجلس، ایک ہی مجلس میں ایک وقت میں ایسا ہوا تو لہذا کیا ہو گیا کہ یہاں حد واجب نہیں ہوگی شبہ کی وجہ سے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِبَ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقْرُ، جب حد واجب نہیں ہوگی تو پھر عقر یعنی مہر واجب ہو جائے گا، حد جاری نہیں ہوگی تو مہر واجب ہو جائے گا، کیوں؟ اِذِ الْوَطْیُ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ وطی ان دونوں میں سے کسی ایک سے، وطی حرام ان میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے، یا تو حد جاری ہوگی یا مہر لازم ہوگا، حرام وطی حرام طریقے سے وطی کرنا کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا۔ ولو کان طلاق، اور اگر طلاق رجعی ہو،
شور کے یہ کہنا نا الزامات کی فانتی تالکن واحدتاً وبقی مسئلہ بحالہ، یہ قول اس کا کہنے کے بعد طلاق رجی ہو، طلاق رجی ہو، تو امام یوسف کے یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے شور رجوع کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹھہرنے کا کیا مطلب، یعنی شور جو ہے وہ امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق رجی ہو تو یہ مراجعاً رجوع کرنے والا ہو جائے گا باللباس، ٹھہرنے کی وجہ سے، یعنی شور اپنی شرمگاہ کو داخل کرنے کے بعد اندر ہی ٹھہر جانے کی، رک جانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ رجوع کرنے والا ہو جائے گا، برخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لوجود المساس، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے، برخلاف امام محمد کے مساس کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور ثم ولو نازع، اور اگر شور نے اپنی شرمگاہ کو نکالا، ثم اور جا پھر دوبارہ داخل کر دیا نکالنے کے بعد، تو جماع کے صار مراجعا بالجماع لوجود الجماع، بالاجماع لوجود الجماع، تو کیا ہو جائے گا، جماع کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بالاجماع بمعنی بالاتفاق رجوع کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر شور نے نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کیا تو جماع کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بالاتفاق رجوع کرنے والا ہوگا، بالاتفاق کیا ہوگا، رجوع کرنے والا۔ اگر شور نے یعنی یہاں سے ولو کان طلاق، خلاصہ یہ کہ اگر صورت مسئلہ میں اگر شور نے ان جامعاتوں کی فانتی طالق واحدہ کے ذریعے طلاق کو معلق کر دیا اور طلاق رجی ہو، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مطلق ٹھہرنے سے رجوع ہونا پایا جائے گا، مراجعات یعنی رجوع پایا جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں ادخال کے لیے دوام ثابت ہے، اور مساس یعنی جماع سے شور کو لذت اور شہوت دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، تو دوام۔ البتہ امام محمد کے یہاں صورت مسئلہ میں رجت نہیں ثابت ہوگی، کیونکہ ثبوت رجت کے لیے الگ سے ادخال ضروری ہے، اور یہاں مذکورہ ادخال علیحدہ نہیں ہے بلکہ ادخال سابق میں داخل اور شامل ہے۔ واضح رہے کہ وجود المساس، جماع کے پائے جانا، امام یوسف کے قول کی دلیل ہے، نہ کہ امام محمد کے قول کی۔ ولو نازع سے اگر شور نے اس صورت میں بھی اعلیٰ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو بالاتفاق رجوع کرنے والا ہو جائے گا، اور سب کے ہاں رجعت ثابت ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف کے ہاں تو اس صورت میں بھی رجعت ثابت تھی، لہٰذا اس صورت میں تو بدرجہ اولا ثابت ہوگی، اور امام محمد کے ہاں یہاں چونکہ ابتداء ادخال پایا گیا اس لیے رجعت ثابت ہے۔ رجعت کیا ہے، ثابت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔